السلام علیکم سر. ایاز صاحب جو واقعہ پیش آیا کیا کہنا چاہیں گے کہ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ نواز جو تھا وہ نشے میں تھا, نشہ کرتا تھا. یہ سارے جو لیگل چیزیں اس کے بارے میں اپنے کیا کہوں, میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کا آپ نے شارٹ سن لیا. واقعہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ ان کے بیٹے نے اپنی ہی اہلیہ کو قتل کر دیا ہے. قتل کیوں کیا اور کیسے کیا, اس دلخراش واقعے نے ایک بار پھر ہمیں 20 جولائی 2021 کی جو یاد ہے وہ تازہ کر دی. وہ کیا واقعہ تھا وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں نور مقدم کو ظاہر جعفر جیسے درندے نے قتل کر دیا تھا, اور اس بے دردی سے قتل کیا تھا کہ ایک دیکھتے ہی دیکھتے پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ ہل کے رہ گئی, بلکہ اس کیس نے انٹرنیشنلی بھی ایک امپیکٹ چھوڑا اور اس نے خواتین میں ایک خوف و ہراس پیدا کر دیا. جس کے بعد وہ کیس چلا, ملزم کو سزا ہوئی, لیکن اب تک اپیلیں فائل ہونے کی وجہ سے, اپیلیں زیر التوا ہونے کی وجہ سے اس سزا پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی درندوں کو معلوم ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں, کسی کو قتل کر دیں, لیکن ان کو قانون جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. وہ لٹکتا رہے گا معاملہ اور کبھی نہ کبھی وہ آزاد ہو جائیں گے. آج ظاہر جعفر اس امید کے ساتھ جیل میں بیٹھا ہوا ہے کہ کبھی نہ کبھی میرا معاملہ سیٹل ہو جائے گا اور میں باہر آ جاؤں گا, اور نور مقدم جو ہے وہ دنیا سے گئی چلی. اب آج اس شخص نے جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اور جس پہ الزام ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا, ظاہر ہے یہ الزام ابھی کورٹ میں ثابت ہونا باقی ہے. جب تک کورٹ میں ثابت نہیں ہو جاتا اس کے اوپر ایلیگیشن ہے, لیکن یہ وہ الزام ہے جو ننگا سچ ہے, جس سے متعلق آج جو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں. جو مقتولہ ہے سارا, جن کا نام تھا, کینیڈین شہری بتائی جا رہی ہے. میری سب سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سارا جو مقتولہ ہیں جن کو قتل کر دیا گیا, اس خاتون کے لیے سب سے پہلے تو آپ سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو انصاف ضرور ملے. پاکستان میں ظاہر ہے انصاف لینا بہت مشکل ہے, لیکن یہ ایلیٹ کلاس میں ایسی دوسری واردات ہے جو اسلام آباد میں پیش آئی ہے, جس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا ہے. ناظرین, یہ واقعہ پیش آیا ہے جو پولیس کی انفارمیشن ہے, ہمارے پاس ابتدائی انفارمیشن آئی ہے, اس کے مطابق یہ چک شہزاد کا فارم ہاؤس ہے, 46 نمبر یہ فارم ہاؤس ہے, وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. سب سے پہلے میں قتل کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو سارا کا تھوڑا سا تعلق کروا دیتا ہوں, اور ان کا ریلیشن شپ سے متعلق جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے تو جی سارا کا تعلق کینیڈا سے ہے, اور اس کے علاوہ ان کی جو شادی ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے, جو ان کے قریبی جو فرینڈ ہیں, سورسز ہیں, انہوں نے یہ بات شیئر کی ہے. ظاہر ہے ابھی اس میں جو ہے چیزیں کنفرم ہونا باقی ہیں, لیکن ابتدائی انفارمیشن یہ آئی ہے کہ ان کی 20 اکتوبر یا نومبر, اکتوبر 2020 یا نومبر, اس ایک منتھ میں ان کی شادی ہوئی, اور یہ شادی جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ چند ماہ ہی چل سکی, اور ابھی یہ کنفرم ہونا تو باقی ہے. بہرحال جو اطلاعات یہ آئی ہیں کہ یہ ان کی سابقہ اہلیہ تھیں, لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں گئیں وہاں پر. اس پورے معاملے کو ابھی حل ہونا باقی ہے. یہ بڑی انیشل انفارمیشن ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ جو مارچ 2021 میں ان کی علیحدگی بھی ہو گئی. لیکن ناظرین, یہ ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی ایلیٹ کلاس کی اگر میں بات کروں تو ان کی سیپریشن ہو بھی جائے تو ان کا جو تعلق ہے, دوستی ہے, ایک فیملی میں آنا جانا وہ لگا رہتا ہے. تو لیکن بہرحال ابھی کیونکہ اس میں 100% کنفرمیشن نہیں ہے, اس لیے مجھے بہت احتیاط کے ساتھ اس انفارمیشن کو آپ تک شیئر کرنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد جناب جو شاہ نواز ہے جو جس پہ قتل کا الزام ہے, اس سے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا, نشہ کرتا تھا,
اور اس نشہ کی لت پہ اس کو اس کے دوستوں نے کئی بار سمجھایا بھی تھا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اب ناظرین یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا اور کیسے کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کو کیسے کیا گیا سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ابتدائی پولیس کی انفارمیشن یا انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق اس شخص نے خاتون کے سر پر جو ویٹ ہے، جو باڈی بلڈنگ کا جس کو ڈمبل کہتے ہیں، وہ مارا، اور اس کے بعد جو میں نے تصویر دیکھی ہے وہ واقعی خوفناک ہے۔ اس باتھ ٹب میں بچی اس کی لاش کو رکھا گیا، اور اس کی جو میں ہاتھ دیکھ سکتا ہوں، ہاتھوں پہ مجھے ٹارچر کا نشان دکھائی دے رہا ہے۔ باقی بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ آگے کیسے تھا، لیکن پھر اس کے سینے پہ یعنی کہ چیسٹ کے اوپر بھی وہ ڈمبل جو وزن ہے پھینکا گیا، اور جس سے اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ابتدائی انفارمیشن سامنے آئی ہے۔ جب پولیس کو یہ انفارمیشن ملی، پولیس وہاں پر پہنچی، تو پولیس نے جا کے باڈی کو ریکور کیا، تو اس کو پیمز ہاسپٹل میں باڈی کو منتقل کر دیا۔ ابھی ظاہر ہے پوسٹ مارٹم ہونا باقی ہے، جس میں کافی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ یہ ایگزیکٹلی جو قتل ہے کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اور اس کے بعد ایاز امیر صاحب ظاہر ہے وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن جب ان کو اطلاعات ملی تو وہ وہاں پر پہنچے، اور ساتھ ہی پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ ان کے بیٹے شاہ نواز کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ انویسٹیگیشن اب جاری ہے۔ پورا ان کا جو گھر ہے اس ٹائم پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ پولیس وہاں سے فرانزک کے لیے جو نمونہ جات ہیں وہ اکٹھے کر رہی ہے، جتنا بھی ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ ناظرین اس کیس کی نور مقدم کے ساتھ بڑی مشابہت ہے اس کیس کے ساتھ۔ وہ بھی ایک ایلیٹ فیملی کا تعلق تھا، دونوں فیملیز کا، اور اس کے بعد جس بہیمانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا اس کیس میں بھی ویسا ہی ہے۔ ایلیٹ فیملی ہے اور بہیمانہ طریقے سے اس میں قتل کیا گیا ہے۔ لڑکی کا تعلق کینیڈا سے ہے، اور اس کے بعد اس سے متعلق یہ بھی ابھی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے کہ جس میں جو لڑکا ہے اس کی جو عادات تھیں وہ کہتے ہیں کہ ایڈکشن تھا، ڈرگ ایڈکٹ کرتا تھا، لیکن ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ آیا یہ جب واقعہ پیش آیا اس وقت بھی اس نے کیا تھا ایسا کچھ یا نہیں۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو پوسٹ مارٹم ہوگا اس میں کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن میں آج سب والدین سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی اولاد کو جب بگڑ رہی ہوتی ہے اس کو وہیں پہ روک لیجئے، ایک دن وہ آپ سب کو رسوا کرے گا۔ جیسے ظاہر جعفر نے اپنی پوری فیملی کو رسوا کیا، اس نے پوری فیملی کو ہتھکڑیاں لگوائیں، اس نے پوری فیملی کو کا بزنس تک ٹھپ کروا دیے۔ اب ایاز امیر صاحب اپنے بیٹے کے جو سزاؤں گناہوں کی سزا بھگتنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں ان کا کیا قصور، لیکن جب وہ بچے اس طرح کی عادات میں پڑ رہے ہوتے ہیں تو ابتدائی سٹیج پہ ان کو روک لیجئے، ورنہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ ابتدائی انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ جیسے جیسے اس میں اپڈیٹ آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔